أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد عبداللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض تشریف رکھتی ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے حقوق ہیں۔ اسلام انسانیت کی بہتری کا مذہب ہے،
انسان دوست مذہب ہے، اس سے زیادہ انسان دوستی کا مظاہرہ ایک مربوط اور منضبط طریقے سے شاید ہی ہمیں کسی اور مذہب میں ملتا ہو۔ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو ہم قابل فخر انداز میں پیش کر سکتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، چاہے وہ اعتقادات ہیں چاہے وہ اعمال ہیں۔ لیکن خاص طور پر یہ جو آج کا موضوع ہے ہمارا، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے حقوق والا معاملہ، یہ اسلام کا ایسا ایک سنہرا باب ہے کہ اس کو تو ہم بہت ہی سر اونچا کر کے اقوام عالم کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 1450 سال پہلے کے معاشرے پر نظر دوڑائیے، معاشرے کے محروم طبقات میں یہ 3 طبقے سر فہرست ہیں: یتیم، مسکین اور بیوائیں۔ اور تمام معاشرے، آپ تاریخ عالم اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں مشرق اور مغرب کی تخصیص نہیں ہے، اس میں مذاہب کی تخصیص بھی نہیں ہے۔ ان تینوں طبقات کے حقوق کی آواز اتنی بلند آہنگی سے کسی نے نہیں اٹھائی، اور کسی نے ان کے حقوق کو ادا کرنے پر اتنا زور نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے حقوق پر زور دیتے رہے۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں بار بار تلقین کی گئی۔ آج جو آیات کریمہ ہم نے سنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا منشور ہے آج کے موضوع سے متعلق۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی انسان دوست تنظیمیں ہیں پوری کائنات میں، وہ آج کی آیات کو اگر اپنا منشور بنا لیں تو کفایت کرے گا۔ ہمیں تو یہ منشور عطا ہوا اس سے صدیوں پہلے، اور اللہ کا شکر ہے ہم اتنی ہی سربلندی سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشروں نے ان حقوق کی طرف بہت توجہ دی۔ اللہ کا شکر ہے۔ دیکھ لیجئے، اسلام وہ واحد مذہب ہے جہاں یتیم بچے ایسے ایسے اعلیٰ منصبوں پر پہنچے ہیں، بڑے بڑے علماء بنے ہیں، اکابر مشائخ بنے ہیں۔ معاشرے نے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی انہیں اتنا سپورٹ کیا اور اتنا برابری کے مواقع دیے اور اتنا مساوات کا حسن سلوک کیا کہ انہیں اپنی صلاحیتوں کے بھرپور اظہار میں کوئی امر مانے نہیں ہوا، کوئی دشواری نہیں ہوئی، ان کے حقوق محفوظ رہے۔ یہی معاملہ ہم مساکین کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں مسکینوں کا حصہ رکھا، یہ تک فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو، مالداروں کو، اہل ثروت کو جو دولت ملتی ہے، جو رزق ملتا ہے، وہ ان مسکینوں کی وجہ سے ملتا ہے، ان کے طفیل ملتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، یا الہ العالمین مجھے مسکینوں میں شامل رکھ، قیامت کے دن بھی انہوں میں سے اٹھا، میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ کر۔ مسکینوں کے لیے اس سے زیادہ شرف کی کوئی بات ہے؟ اور سچ پوچھئے تو ہم لوگ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے زندگی بھر۔ ہماری اگلی نسلیں یہ بدلہ اتار نہیں سکتی آپ کے احسانات کا، کہ آپ نے انسانیت کے شرف کو کتنا بلند فرمایا اور محروم طبقے کی آواز کو آپ نے کتنی بلند آہنگی سے اس ایوان کائنات میں اٹھایا۔ بیواؤں کے حقوق آپ دیکھ لیجئے، ہر مذہب، ہر کلچر اور ہر زمانے میں ایک پسنے والا طبقہ جن کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا بہت آسان ہوتا تھا، وہ بیوائیں تھیں۔ اسلام نے ان کو وہ تحفظ فراہم کیا جس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ایک تو عرب سماج میں پہلے ہی سے بیواؤں کی صورتحال بہت بہتر تھی۔ آپ حضرت خدیجہ کی مثال دیکھیے، اور ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں۔ عرب سماج کی، عرب کلچر کی جو پسندیدہ ترین صفات ہیں، ان میں ان کا بیواؤں کے حوالے سے ایک رویہ ہے۔ بیواؤں کے عقد ثانی پر کوئی پابندی نہیں ہے، خواتین خود اپنا پیغام بھیج سکتی ہیں، نکاح میں خواتین کی اجازت اور ان کی رضامندی انتہائی ضروری ہے، اور اس معاشرے میں اگر بیوہ کے ساتھ عقد کیا جاتا ہے تو اگر بیوہ اپنے ساتھ پہلے بچے لے کر آتی ہے تو ان بچوں کو بھی وہ نیا شوہر اپنے بچوں کی طرح ہی پالے پوسے گا۔ یہ اس سماج کا حصہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تائید اس میں شامل کر کے اسے ہمارے لیے بھی ایک مذہبی فریضہ اور وظیفہ قرار دے دیا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود ان سماجی معاملات میں ہمارے معاشرے نے حتی الامکان بہت ہی تعاون کیا اور یتیموں کا خیال رکھا۔ اللہ نے فرمایا
کہ یتیموں پر قہر نہ کیجیے، انہیں غضب کا نشانہ نہ بنائیے، ان کو ڈانٹیے نہیں. تو یہ محض قہر قولی نہیں ہے کہ جی آپ ان کو ڈانٹیے تو نہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہیے مگر ان کے سارے حقوق آپ کھاتے جائیے، سارے حقوق غصب کرتے جائیے. اس قہر کا تعلق ہمارے عمل سے بھی ہے کہ ہم عملاً بھی ان کے ساتھ شفقت کریں اور ان کے حقوق پیش نظر رکھیں. ڈاکٹر فاطمہ آپ کچھ ایڈ فرمائیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کی اجازت سے میں 20ویں صدی کی بہت معروف ایرانی شاعرہ ہیں پروین اعتصامی، ان کے کچھ اشعار جس کا عنوان ہے اشک یتیم، یعنی یتیم کے آنسو، وہ پڑھنا چاہوں گی. اور پس منظر ان اشعار کا یہ ہے کہ اگر ریاست یتیموں کے حقوق کی پاسداری نہ کر سکے تو پھر ان یتیموں کا حال زار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور معاشرے کی صورت کیا بنتی ہے. پروین اعتصامی لکھتی ہیں: روزی گذشت پادشاہی از گزر گہی، فریاد شوق بر سر ہر کوی و بام ہاست. ایک دن کسی راستے سے بادشاہ کی سواری گزری تو گلی کوچوں میں چھتوں پر لوگوں کا ہجوم امڑ آیا بادشاہ کو دیکھنے کے لیے اور شور مچ گیا. پرسید زن میان یکی کودک یتیم کن تابناک چیست کہ بر تاج پادشاست. اسی ہجوم کے درمیان ایک یتیم بچہ تھا. اس نے پوچھا کہ یہ بادشاہ کے تاج پر چمکتی ہوئی چیز کیا ہے؟ آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست، پیداست آن قدر که متاعی گران بهاست. کسی شخص نے جواب دیا کہ ہمیں کیا معلوم یہ کیا ہے، مگر اتنا اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت ہی قیمتی کوئی چیز ہے. نزدیک رفت پیرزنی گوش پشت و گفت این اشک دیده من و خون دل شماست. اتنے میں ایک بوڑھی عورت جس کی کمر بھی جھکی ہوئی تھی وہ پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ ہم جیسوں کی آنکھوں کے آنسو اور آپ کا خون جگر ہے. ان پارسا کے دا خرد و ملک رہزن است، ان پادشاہ کے مال رعیت خورد گداست. وہ پرہیزگار جو شہروں میں قصبوں میں کثرت کے ساتھ جائیداد خریدے وہ ڈاکو، اور وہ بادشاہ جو اپنی رعایا کا مال کھائے وہ فقیر ہے. بر قطرے سرش کے یتیمان نظارے کن تا بنگری کے روشنی گوہرس کجاست. تم یتیموں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے چمکدار قطروں کو دیکھو، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جو بادشاہ کے تاج پر چمکدار چیز ہے اس کی آب و تاب کہاں سے آئی. اللہ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین مکرم، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو بہت ہیوی پینل الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے، میں تعارف کرواتا چلوں. ممتاز عالم دین، آپ کے اور میرے بہت پسندیدہ شخصیت محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں. فارسی ادب کی مایہ ناز استاد ڈاکٹر انجم طاہرہ صاحب تشریف رکھتی ہیں. آپ کے جانے پہچانے اور ہمارے ان نشریات میں سحر میں کو ہوسٹ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے بھی آج ہمیں وقت دیا ہے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. عربی کے استاد، محقق اور بہت اچھی سوچ رکھنے والے محترم ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی، میں شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ کچن میں منیرہ شیف موجود ہیں، منیرہ کرن صاحبہ. ہم ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا نیت کی ہوئی ہے ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. جناب. جی آج کی جو ریسیپیز ہیں، آج ہے اسپیشل توا قیمہ مسالہ. ویسے تو اس کو توے پہ بناتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کو پین میں بناؤں گی. لیکن اس کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی. اس میں آپ نے ادرک کی گارنش کب کرنی ہے اور بار بار کیسے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مسالہ ہوگا وہ سارا روسٹ کروں گی. ثابت مسالوں سے اس کا میں فلیور نکالوں گی. اور بڑا اچھا یہ اسپیشل فرائی قیمہ بھی اس کو بولتے ہیں، توا قیمہ بھی بولتے ہیں. دوسری جو ریسیپی ہے وہ ہے اسٹرابری شارٹ کیک، جو کیک ہم عام طور پہ گھروں میں بنا لیتے ہیں جیسے کہ یہ بنا ہوا ہے. اس شارٹ کیک سے میں اسٹرابری کا آج کل بہت آئی ہوں مارکیٹ میں، تو میں نے اسٹرابری کے ساتھ بناؤں گی. اس کی ایک کریم تیار کروں گی، اس میں وپ کریم ایڈ کروں گی، سب کریم ایڈ کر کے اس کے ساتھ اس کی لیئرنگ کر کے ایک بہت اچھا ڈیزرٹ سا بنے گا. اور آج چونکہ سنڈے بھی اور بچے وغیرہ سبھی نے روزے رکھے ہوں گے تو یہ بڑی کوئک ریسیپی ہے. اگر وہ بنا کے اس کو کھائیں، اسٹرابری کا سیزن ہے تو اسٹرابری کے ایک اور ایک نیو اس کا ایک ہم نے ویریشن بنائی ہے.
تھرڈ جو ایک ریسیپی ہے، پورے دن کی ایگزرشن کے بعد دل کرتا ہے کہ آپ ریفریشنگ کوئی ڈرنک پیے، تو کھجور اور سیب کے ساتھ ایک اسمودی بنا رہی ہوں، وہ آپ کی گرمی میں بہت اچھی رہے گی. تو ایک ڈرنک بنے گی اسمودی جو کہ کھجور اور ایپل سے بنے گی، اس میں ملک جائے گا اور یوگرٹ ڈالے گی، ساتھ میں فلیورڈ کوئی آپ ایسنس ڈال سکتے ہیں اور شوگر سرپ ڈال دیں، اور جو ڈائٹ ہے اور شوگر پیشنٹ ہے وہ اس کو اسکپ کر دیں. تو ایز اس کو بنا کے اس کو آپ بنا کے دیں. بہت خوب، بہت شکریہ. ہم گاہے بگاہے آپ کی طرف آتے رہیں گے تاکہ ہمیں اطمینان خاطر رہے. حضرت مفتی صاحب، قرآن کریم کی روشنی میں یتیموں کے حقوق کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کی تعلیمات میں عالمگیریت ہے. بے شک. ہر شعبے اور ہر پہلو سے انسانیت نوازی ہمارے دین اسلام نے فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایسا دین جو بڑا جامع اور عالمگیر ہو، اس میں یتیموں کو نظر انداز کیا جائے؟ لہٰذا قرآن مجید نے یتیموں کے حوالے سے بڑے ٹھوس اور جاندار اور بعض جگہوں پر بڑے پرجلال اللہ احکام نازل فرمائے. دو طرح کے کردار پیش کیے گئے. ایک تو سورہ فجر میں وہ کردار دکھایا گیا جو مادیت کو پسند کرتا ہے، واہ واہ، اور مال و دولت کو جمع کرنے سے شغف رکھتا ہے. اللہ اکبر. ایسا شخص جس کے دل میں مال کی محبت جڑ پکڑ لے جی اور غالب آ جائے، پھر وہ کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا. نہ وہ باپ کی کرے گا، نہ ماں کی، نہ بھائیوں کی، نہ بہنوں کی. یتیموں کی تو سرے سے کرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہوتا ہی کمزور ہے. جب وہ قوت والے رشتوں کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتا تو یتیم کی کیا کرے گا؟ اسی لیے قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم. اللہ اللہ، ہرگز نہیں، تم تو وہ ہو جو یتیم کا خیال ہی نہیں کرتے. یہ ان مادہ پرستوں سے مخاطبت فرمائی. تم تو یتیم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی خیال نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی کسی کو موٹیویٹ کرتے ہو کہ بھائی مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کو کھانا کھلایا کرو. اللہ اللہ. وتاکلون التراث اکلا لما، اور تم تو میراث کا مال بھی ہپ ہپ کر جاتے. حد ہو گئی ہے. اور یہیں تک نہیں، تمہاری خواہش یہاں بھی ختم نہیں ہوتی. تحبون المال حبا جما، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے. یہ ہے اصل وہ بیماری جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمایا تھا، مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، لیکن جس چیز کا مجھے تم سے خدشہ ہے وہ یہ کہ تم مال کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ اللہ. ایک یہ کردار ہے. دوسری طرف قرآن مجید نے اسی کردار کو ایک اور مقام پر پرجلال لہجے میں سخت وعید سناتے ہوئے دو ٹوک انداز میں فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما. اللہ اللہ. وہ لوگ کان کھول کر سن لیں جو یتیموں کے مال کو ناجائز کھاتے ہیں، ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، ان کا حق چھین کر خود اس سے استفادہ کرتے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، قیامت کے دن انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اتنا سخت لہجے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دوزخی ہیں، ان کا ٹھکانہ، ان کا مسکن وہ ہوگا بائیں وجہ کہ یہ لوگ یتیموں کا حق کھاتے ہیں. اچھا، اب سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے قاری صاحب نے آیات بھی تلاوت کی، جی، اس انسان کی تحسین فرمائی جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے. خود رب العزت نے اس کی تعریف کی. کیا بات. مایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں نا جی. کیسے خوش بخت ہیں جی، جن کی رب العزت خود تعریف اور تحسین فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو. اور ان کے قلب کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ صرف ہم اس لیے یتیموں کی خدمت کر رہے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا، مجھے بنانے والا پروردگار عالم راضی ہو جائے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک ڈاکٹر صاحب میں اس مضمون کے ساتھ متصل کر کے سنا دوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین اور مسلمین کے گھروں میں سب سے بہتر گھر کی خود نشاندہی فرمائی. کیا کہنے کہ سب سے اچھا گھر مسلمانوں کا کون سا ہے؟ فرمایا فیہ یتیم، وہ گھر جس میں کوئی یتیم ہو، وَيُحْسَنُ إِلَيْهِ، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. کیا بات ہے، وہ سبحان سب سے اچھا گھر ہے. سبحان اللہ. وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہے، وَيُسَاءُ إِلَيْهِ، اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. برا سلوک کیا ہے؟ نہ اس پر شفقت ہے، نہ اس کی تعلیم و تربیت ہے، نہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، نہ اس کو پدری محبت دی جا رہی ہے، اور نہ ہی جو اس کا میراث کا یا اس کا مالی حق تھا، معاشی حق تھا، اسے دیا جا رہا ہے. جس گھر میں یہ سب یا ان میں سے کچھ ایک بھی ہوتا ہے تو اس گھر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ برا گھر ہے. ہمیں ان حدیث کی روشنی میں خیال کرنا ہوگا. ویسے آپ نے جو شروع میں انٹرو میں بات کی وہ بڑی زبردست تھی کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے گھر بہت ہیں جہاں یتیموں پر دست شفقت رکھا جاتا ہے، بڑی خدمت کی جاتی ہے، سلام ہے ان لوگوں کو، لیکن جہاں کمی ہے ان کو بہرحال اپنی عاقبت کے بہتری کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوب. ڈاکٹر انجم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی، مثالی محبت کی، شفقت کی، اس پر کچھ فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے اساتذہ کرام نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود در یتیم اور یتیمی کے احساس کو کس طرح سے محسوس کیا جا سکتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے کوئی زیادہ نہیں جانتا ہوگا. بے شک. اور ہم جب کسی لیڈر میں کوئی صلاحیت دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی وہ ہمدردی اور اس کی وہ ہمدلی اور اس کا وہ احساس جو وہ دوسروں کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کوالٹی کو دکھاتے ہوئے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ان کے درد کو محسوس کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک ریاست کے بنانے کے لیے جو بنیادی حقوق العباد کا قرآن کریم کی روشنی میں ذکر کیا، وہ یہی ہے کہ یتیموں، بیواؤں اور مساکین کے حقوق کے بارے میں. بہت خوب. تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا روز قیامت ایسے ہوں گے جیسے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی. سبحان اللہ. سبحان. یعنی آپ کا اس کا گھر بھی پڑوس میں ہوگا، وہ آپ کے قرب میں بھی ہوگا. ہم بہت سارے پس منظر میں دیکھتے ہیں، ایک طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے قرب رسول کی. جی. ایک خواہش ہوتی ہے مدینے کی فضاؤں میں جانے کی، وہاں سانس لینے کی، ان کے وہاں اس خوشبو کو محسوس کرنے کی. اور اس ضمن میں روز ازل سے اب تک اور بعد تک کیا کچھ لکھا جاتا رہے گا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط کیا جائے. جی. آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کو کوئی مقام ملنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی آزمائش ہوتی ہے. ایسا ہی. اور پھر اس کو اس طرح سے آزمایا جاتا ہے کہ اسے بنا دیا جاتا ہے خلیل. وہ خلیل جو ہر قسم کے خیال سے آزاد ہے، جب اس کو آزمایا جائے گا جس طریقے سے بھی، تو وہ اس میں سے پورا اترے گا. اور جب وہ پورا اترے گا تو اسے خلیفہ بنا لیا جائے گا، اور خلیفہ وہ ہے جو خیال رکھے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سلیبس ہے، آپ نعتیں لکھیں، پڑھیں، میں آپ کے قریب ہوں. آپ میری منقبت، آپ کوئی قصائد لکھیں. اس قصیدے کا سب سے جو آخری حصہ ہے وہ کیا کمال ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے مانگا ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ایک دعا یہ ہے کہ مجھے آپ کا قرب عطا ہو. یہ قرب کیسے ملتا ہے بھئی؟ یہ ایک سلیبس ہے جس کا نام ہے یتیم کی کفالت. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس درد کو اتنا محسوس کرتے تھے کہ روز عید جا رہے ہیں اور کچھ بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ ایک طرف آرام سے، خاموشی سے، اداسی سے، اضطراب سے، دکھ سے، درد سے بیٹھا ہوا ہے. دل کو کچھ ہوا ہوگا تو پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا میں یتیم ہوں. اللہ اکبر. تو اس یتیمی کے احساس کو رسول پاک نے، اور کہا کون ہے جو میری سرپرستی کرے؟ تو رسول پاک نے فرمایا
تمہیں اچھا لگے گا کہ محمد تمہارے باپ ہوں، سبحان اللہ۔ عائشہ تمہاری ماں ہوں اور فاطمہ تمہاری بہن. اللہ اتنا اس کو نوازا، اور احساس تھا کہ ایک باپ جس کا نام تھا جعفر طیار، اور وہ 5 ہجری میں غزوہ موطا میں شہید ہو گئے، اور ان کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا. حضرت اسماء بنت امیس کے پاس تشریف لائے، پوچھا بچے کہاں ہیں؟ تو بچے جب بلایا انہوں نے قریب، ان کو پیار کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ کا ان کو پیار کرنا ہی اسماء بنت امیس کو یہ بتا گیا. پوچھا جعفر کیسے ہیں؟ فرمایا ان کی طرف سے خبر ہے کہ وہ شہید ہو گئے راہ حق کے لیے. تو اس کے بعد انہوں نے جب اس پہ رونا شروع کیا تو فرمایا کہ لغو طریقے سے گفتگو نہ کرو اور نہ ہی اس طرح سے کرو کہ وہ راہ حق کے شہید ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے وہ نہایت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ان کے لیے. اور پھر یہ ایک بڑا پیارا واقعہ تفہیم القرآن میں قاضی ابو الحسن ماوردی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جس میں رسول پاک کی کئی شانیں بیان کی گئی ہیں. اس کے علاوہ کہ یتیموں کے لیے کتنے کنسرن تھے جی کہ ایک ابو جہل وصی تھے ایک یتیم بچے کے، تو وہ آ کے ایسے کھڑا ہو گیا، تن پہ کپڑے نہیں ہیں اور بہت برائے نام پھٹے ہوئے کپڑے، اور وہ یتیموں کی سی طرح جی وہ مانگنا شروع ہو گیا کہ میرے باپ کے حصے میں سے کچھ مجھے دیجئے کہ میں اپنا کروں کوئی اپنا گزارا. تو اس کا مذاق بھی اڑایا اور اس کو کھڑا رہا اور جانے لگا. تو مکے کے سرداروں نے تنزیہ انداز میں کہا جاؤ محمد کی سفارش لے آؤ کہ وہ ابو جہل جو ہے نا وہ ان کی بات سنتے ہیں. تو جب وہ گیا اس کو تو پتہ نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری آئے اور ابو جہل کو کہا اور انہوں نے فوری طور پر اس کا حصہ دیا. تو وہ مذاق اڑانا شروع ہو گیا سردار کہ آپ نے اتنا وہ کر دیا ہے، آپ تو ڈر گیا ان کے دین پہ. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف حربے ہیں، مجھے لگا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. یعنی آپ اپنے مقام رحمانیت سے وہ قہاریت کے مقام پر آئے اور ان سے وہ کام اس طرح سے کروایا. بہت خوب بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ہمارے اکابر امت نے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں بہت ہی خیال رکھا ممکنہ حد تک یتیموں کا، اور اس کی تاکید بھی فرمائی. کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ماشاءاللہ اس موضوع پہ بہت قیمتی گفتگو ہوئی. مفتی صاحب قبلہ نے اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت بنیادی باتیں ارشاد فرمائیں. ڈاکٹر صاحب بلا شبہ جیسے کہ اسلام کی تعلیم ہے، ہماری تاریخ میں اس کے ایک بہت بڑا لحاظ اور اس تعلیم کے اوپر ایک عمل کی پوری روایت ملتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ایمفیسائز کیا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ حقوق العباد کا احترام ہماری تہذیبی روایت کا ایک بڑا مؤثر حصہ رہا ہے. قرآن مجید نے تو یہاں تک یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بات کی کہ اس کو براہ راست دین کی تصدیق یا تکذیب کے ساتھ جا کے جوڑا. واہ. ارایت الذی یکذب بالدین، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے. اب دین کو کون جھٹلاتا ہے؟ وہ جھٹلاتا ہے جو کہ یتیم کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا. جی. یعنی بنیادی طور پہ اگر ہم اسلام کے نظام عبادات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس عبادت کے ساتھ مالی عبادت شامل نہیں ہو جاتی. جی. مالی عبادت جڑتی ہے تو وہ عبادت اپنے درجہ کمال تک پہنچتی ہے، ورنہ وہ محض ایک دعویٰ رہتا ہے اور وہ عبادت کامل عمل قرار نہیں پاتی، نیکی کے درجے کو نہیں پہنچتی. اچھا، اب اس کی دوسری جہت دیکھیں. ایک تو ویسے ہی مالی طور پہ خرچ کیے بغیر کوئی نیک عمل نہیں بنتا. جہاں پہ مالی حقوق مسخ ہو رہے ہوں، مالی حقوق پامال ہو رہے ہوں کسی کے، تو وہاں پر تو ایک صالح معاشرے کے قیام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن مجید نے یتیموں کے معاملات کو ڈائریکٹ دین کی تصدیق اور تکذیب کے ساتھ جا کے جوڑ دیا کہ امت اس حقیقت کو سمجھے کہ یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور کتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر وہ اپنے دینی معاملات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک درجہ قبولیت پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور تکذیب کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ بقیہ امور کے ساتھ ساتھ یتیموں کے حقوق کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں اور ان حقوق کا لحاظ رکھیں، ان حقوق کو ادا کریں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو جتنے بھی صالحین ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے گزرے، وہ سب کے سب یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بہت کانشیس رہے. جی ہاں. اور ان حقوق کا بہت لحاظ جو ہے ہماری روایت کے اندر موجود رہا ہے. بہت خوب، بہت عمدہ.
بغدادی صاحب آپ فرمائیے گا کہ جو مختلف اسلامی معاشروں میں اب یتیم خانوں کا قیام ہو چکا ہے اور ایک ریاستی سرپرستی میں یتیموں کا خیال رکھنے کی ایک کاوش ہے، وہ کتنا مؤثر ہے اور آئیڈیلی اسے کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یتیموں کی کفالت اور ان کے حقوق کی پاسداری اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی جزو ہے، اور قرآن و حدیث میں یتیموں کی کفالت اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے خصوصی احکامات ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے سنی بھی ہیں. تو بحمدہ تعالیٰ جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں انفرادی طور پر یتیموں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یتیم بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فیملی میں یا خاندان میں کچھ ایسے اسباب میسر نہیں آتے جن کی وجہ سے ان کی پراپر پرورش اور نگہداشت ہو سکے. بالکل. تو اس کے لیے جو سرکاری سطح پر اور نجی سطح پر بہت سارے یتیم خانوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ایون آپ پنجاب کو ہی لے لیں تو اس میں تقریباً 74 کے لگ بھگ یتیم خانے ہیں جو مختلف ناموں کے ساتھ روبہ عمل ہیں. ان کو یتیم خانہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کو شیلٹر ہوم کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کو آرفن کیئر ہومز کا نام بھی دیا جاتا ہے، بھی آغوش کہتے ہیں، ان کو آغوش بھی کہا جاتا ہے. تو مختلف تنظیمیں اس میں کام کر رہی ہیں، مختلف NGOs اس میں کام کر رہی ہیں. تو ان کی ورکنگ اور طریقہ کار میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی ان کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یتیموں کو اس ملک کا جو ہے وہ مفید شہری بنایا جائے اور ان کو ایسے مواقع مہیا کیا جائے جو دوسرے بچوں کو میسر آتے ہیں. اور میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ان یتیم خانوں میں جو بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، بنسبت اس کے کہ وہ گھروں میں پرورش پائیں، یہاں ان کی بہتر پرورش ہو سکتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ دیکھتے ہوں گے کہ اپنے کزنز کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کے باپ موجود ہیں، ان کے خاندان موجود ہیں، تو کہیں نہ کہیں ڈفرینس آ جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں. لیکن یہاں ایسا بھی کوئی حکم ہے نا کہ یتیم کے سامنے آپ اپنے بچوں کو چومیں نہیں، پیار نہ کریں تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. تو یہاں جو کہ یتیم خانوں کے اندر ایک ہی طرح کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بہتر مطلب وہ دوسروں کو دیکھ کر انہیں حوصلہ ملتا ہے کہ میں یہ اکیلا ہی نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو یتیمی کی حالت میں گزر رہے ہیں. تو اب اگر ان کی ورکنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو مثلا سب سے بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے وہ رہائش کی ہوتی ہے، اور رہائش کے اندر بھی پھر ایسا ماحول بچوں کو مہیا کرنا جو گھر جیسا ماحول ہو. تو گھر جیسے ماحول کے لیے مثلا ان کے اندر ان رہائش گاہوں کے اندر پلے گراؤنڈز کا ہونا یا انڈور گیمز کا ہونا، اور اس سے بڑھ کر بھی مثلا جو بچے چھوٹی عمر میں جس چیز کی کمی فیل کرتے ہیں وہ ماؤں کا نہ ہونا. بالکل. تو ایسی خواتین کا یہاں ہائر کیا جاتا ہے ان کو جو ان کو ماؤں جیسا پیار دیتی ہیں، بلکہ ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار دیتی ہیں. تو ایسے ہی مائیں جو ہیں وہ بلا شبہ جو ہے وہ سلوٹ کی مستحق ہیں کہ جو ایسے بچوں کو جو ہے وہ پالتی پوستی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ان کی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے. بہت سارے کیئر ہومز ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ پلے گروپ سے لے کر یونیورسٹی کی تعلیم تک فری آف کاسٹ ان کو تعلیم دیتے ہیں. تو جتنی بھی تعلیم ہوتی ہے وہ خود اس کے جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ خود برداشت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب تعلیم ان کی مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کسی اچھے روزگار کی طرف لے کر جانا. تو بہت سارے بچے جو ان یتیم خانوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ وہ ایون جو ہے وہ کمیشنڈ آفیسر بنتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ٹیچنگ کی لائن میں جاتے ہیں، وہ ذاتی کاروبار شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان یتیم خانوں کو جاتا ہے جو اتنی خدمات اور اتنی سروسز جو ہے وہ یتیم بچوں کے لیے دے رہے ہیں. رمضان افطار ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اپنا سلسلہ گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق اور مساکین کے حقوق. محترم مفتی صاحب،
مسکین سے کیا مراد ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے، اور اس کی قرآن و سنت میں کیا حقوق متعین کیے گئے؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم سوال ہے، اکثر یہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف کرنے سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے کہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، جی، عرض کی یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں میرا دل نرم ہو جائے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر جا کر ہاتھ رکھ، اللہ واہ، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا دل نرم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے وہ احباب جو بہت پتھر دل ہیں، یہ نسخہ ضرور آزمائیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مسکین اور فقیر یہ دو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں۔ مسکین شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل بدحال شخص ہو، مفلوق الحال ہو، افلاس کا مارا ہوا ہو، اس کے پاس ایک دو ٹائم کا کھانا بھی نہ ہو، اللہ اللہ، یعنی جس کے پاس سرے سے کچھ نہیں، اسے مسکین کہتے ہیں۔ مسکین۔ لیکن فقہا نے ساتھ یہ بھی کہا ہے جس شخص کے پاس کچھ ہو جی، لیکن وہ محتاج بھی ہو، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ جو شرعی نصاب کی مقدار ہے اس کو نہ پہنچتا ہو، وہ بھی مسکین ہی ہے۔ اور ایسے شخص کو عام لفظوں میں فقیر بھی کہتے ہیں۔ جی، یعنی مسکین تو وہ ہے نا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جی ہاں، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس کے پاس نصاب کی مقدار تک مالیت کے برابر کچھ شے موجود جی نہیں ہے، اسے فقیر کہتے ہیں۔ جی، قرآن مجید نے مساکین اور فقراء سے ایک تو حکم دیا ہے کہ حسن سلوک رکھو، جیسے فرمایا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى مساکین، ہاں، کہ تم یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ تو حسن سلوک میں، اخلاق میں، ہمدردی میں، شفقت میں، احترام میں سب برابر ہے۔ کیا بات، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو آپ اس کا احترام نہ کریں، احترام بہرحال کرنا ہوگا، یہ اس کا حق ہے۔ واہ واہ، دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ جی، اور آپ کے صدقات کے اصلاً مستحق یہ لوگ ہیں جو مساکین مساکین یا فقراء ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، والمساکین فرمایا گیا۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا مجھے پڑ رہا ہے، اور آج نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت ہماری قوم کی زکاتیں وہاں لگ رہی ہیں جہاں شرعاً زکوٰۃ لگتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے ہاسپٹل زکوٰۃ لے جاتے ہیں، اور اسی زکوٰۃ کے پیسے سے پورے شہر میں انہوں نے سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں، ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو زکوٰۃ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ تو بالکل اس سے تو درست نہیں۔ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی جو آپ نے دی ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے نہ ہی آپ ڈاکٹروں کی تنخواہیں دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ بلڈنگ بنا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے نہ ہی آپ مشینیں خرید سکتے ہیں۔ تو یہ اپنا پیسہ کیوں زکوٰۃ کا ضائع کر رہے ہیں؟ نمبر 1۔ اللہ اللہ۔ نمبر 2، یہ جو چیریٹی ڈنر رکھے جاتے ہیں، جی، اس پہ غور کر لیں۔ اگر ہاسپٹل والے نے یا کسی آرگنائزیشن نے زکوٰۃ کے پیسے جو ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں اسی سے چیریٹی ڈنر رکھا ہے تو وہ ڈنر بھی جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اور جو جا رہے ہیں وہاں پر ڈنر کھانے، انہیں بھی یہ پہلے پوچھ لینا چاہیے معلوم نہیں وہ کیا کھا رہے ہیں، بھئی آپ کیا کھا رہے ہیں۔ ہاں، کوئی فرد واحد چاہے اپنی جیب سے بالکل کسی کو ڈنر کرائے، یہ اچھا ہے، عمدہ ہے، لیکن اس طرح کے چیریٹی ڈنر جانے سے پہلے آپ یہ تصدیق ضرور کر لیں۔ درست بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کے حوالے سے جو میڈیا میں خبریں چلتی رہتی ہیں، جی، کسی نے سوسائٹی میں انویسٹ کیا ہوا ہے، کسی نے اسی زکوٰۃ کے پیسوں سے آگے قرضے دے رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ کے پیسوں سے آگے آف شور کمپنیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیران کن ہے۔ میں حیران ہوں اس قوم پر یہ اپنے پیسے کیوں ان لوگوں کی موٹیویشن میں آ کر ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن نے تو کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اولاً تو یہ آپ کے آگے پھر وہ بھی ہیں، عاملین بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ
جو قرض دار ہیں وہ بھی ہیں, مسافر بھی ہیں, لیکن اولین طور پر مستحق زکوٰۃ یہ مسکین ہے, فقیر ہے. اگر آپ خود احتیاط کے ساتھ ان فقراء مساکین تک زکوٰۃ پہنچائیں تو ہمارے ملک میں جتنے عمراء ہیں یا جو زمیندار ہیں جن پر عشر واجب ہوتا ہے, ان کی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے, ڈاکٹر صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں اس ملک میں کوئی غریب نہیں بچے گا. واقعی جی جو غربت کی بڑھتی ہوئی شرح ہے, اولاً تو زکوٰۃ دیتے نہیں, میں اللہ ماشاءاللہ دینے والے بھی ہیں, اور جو دیتے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ دیکھ کر نہیں دے رہے, وہ برانڈ دیکھ کر دے رہے ہیں, درست جگہ پر نہیں دے رہے. یہ برانڈ ہے, اس کا نام ہے, اس کے حوالے ہم کر دیتے ہیں, وہ آگے سے جو مرضی کرے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اپنی زکوٰۃ کے ذمہ دار آپ خود ہیں, آپ کی زکوٰۃ کا سوال آپ سے ہوگا, اس لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ بھرپور تصدیق کریں, تفتیش کریں کہ میری زکوٰۃ کہاں صرف ہو رہی ہے. جب آپ کو 100% تصدیق ہو جائے تو اپنی زکوٰۃ دیجئے, تاکہ وہ ادا بھی ہو, اجر بھی ہو, اور قیامت کے سوال سے آپ بچ بھی سکیں. بہت خوب. ڈاکٹر انجم, اسی سوال کو آپ کی طرف بھی لاتے ہیں, کتنا لازم ہے مخیر حضرات کے لیے کہ وہ مساکین پر اپنا مال خرچ کریں, اور کیا فضیلت, ثواب اور اہمیت ہے اس کی؟ بالکل ڈاکٹر صاحب کی مفتی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, مسکین کا جو مال ہے وہ دراصل ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. اب اس کے ادا کرنے میں ہمیں کتنی دیر لگتی ہے, اتنی دیر ظاہر ہے ہمارے اپنے ہی اعمال میں اور اس مال میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے. سر نے اور بڑی اچھی بات کی کہ جو برانڈز کو ہم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا جتنا مرضی بڑا مقام ہو جائے, کسی بھی بڑے عہدے پر ہم پہنچ جائیں, ہم کچھ دن پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارا شخصی تہذیب کا اور شخصی رویہ ہمارا درست نہیں ہے تو ہمارا لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں ہے. انفرادی طور پر جو جماعت کا تصور ہے, نماز با جماعت کا, عیدین میں ایک دوسرے سے ملنے کا ہے. ابھی تک میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے والدین, میرے دادا اور ان کے لوگوں, ان کے بڑوں کو میں نے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ روز عید نماز کے بعد اس گھر میں لازمی جایا جاتا ہے جہاں خدا نخواستہ کوئی تعزیت کے بعد کے دکھ اور اداسی اور میموریز جو ہیں وہ اس دن شیئر ہو رہی ہیں, یا مسکینوں کی خبرگیری کی جاتی ہے, ان کو خاص صدقات اور فطرانے اور کسی بھی صورت میں ان کو دیا جاتا ہے. یہ کہ ہم نے تو کھانا آج بہت اچھا کھانا ہی ہے, ان کے گھروں میں کھانا پکے, کیسی اچھی روایت. اور الحمدللہ میں نے اپنی عمر کے تقریباً 50 سالوں میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی گھر بھی اس روز تیار شہر نہ ہو اور اچھے طریقے سے کھانا نہ کھا. اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ روایات جو ہیں, یقیناً یہ سیرت حسنہ سے ہی ماخوذ ہیں, یہ قائم رکھیں. ہمارے اگر بچے ممی ڈیڈی بچے ہیں, یہ برگر فیملی والے بچے بن جائیں گے جو گھروں کے اندر ڈیوائسز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کسی سے ملیں گے نہیں, تو جو ہم حسنین کریمین یا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین, خود حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال سے جو ان کو حصہ دیا جاتا تھا, ریاست کی جو ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنے مال میں سے ان کے لیے باقاعدہ ایک نظام جو ہے وہ وضع کرے اور کوئی بھی ہاتھ پھیلاتا ہوا نہ ہو. ایک تو ہم نے مساکین کو کھلانے کے معاملے میں, ان کو اپ برنگنگ کرنے کے معاملے میں, ان کو معاشرے کا ایک ان کا باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا کہ با اختیار فرد بنانے کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں انفرادی لحاظ سے, وہ اس کی ضرورت. میری دنیا, میرے ارد گرد, میری سوسائٹی جہاں میں جاتی ہوں, میری ورک پلیس, جس جگہ سے میں کوئی شاپنگ کرتی ہوں, جن لوگوں کے ساتھ میرے روابط ہیں, ان کے حالات کا مجھے نہیں پتہ, تو میں صحیح معنوں میں اچھی تہذیب کی آئینہ دار یا عکاس نہیں ہو سکتی. اور اگر میں نے اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے تربیت نہیں کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, مولا علی سرکار کا طریقہ اور ائمہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ مساکین کی جس طرح سے مدد کرتے تھے, اسی طرح سے ہمیں اس راستے پر چلنا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمیں کمرشل بریک لینی ہے. ہم تھوڑی دیر کے بعد بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
منیرہ آپ کی طرف آتے ہیں, بتائیے کیا کچھ تیار ہو گیا؟ جی جو تھا میٹھا ڈیزرٹ وہ میں نے بنایا, اس کو میں نے اس کی کریم ویپ میں نے اس کو بنا کے ٹرائفل سا, اور اس کا جو کیک تھا اس کی میں نے فلنگ کے بعد اس کی لیئرنگ کی, اس کے بعد میں نے اسٹرابریز کی ساری پوری رنگ بھی دیکھیے ذرا کتنے خوبصورت ہے, کیک کے ساتھ گارنش کی. گلاسز میں انڈیویجول بھی کیا تاکہ پورشن وائز ضائع نہ چیز ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ چیز اکٹھی بنائیں تو پھر وہ ضائع بھی ہونے ہوتے, تو میں نے اس کو 1 پورشن کے حساب سے بھی ڈسپلے میں لگایا. ساتھ میں جو تھا اسمودی وہ بھی میں نے بنا لی ہے, جو کہ سیب اور کھجور کی تھی, وہ بھی میں نے ڈسپلے میں لگا دی ہے. اور اس کے ساتھ جو قیمہ تھا, قیمہ بھی بن رہا ہے, اس کو میں نے ادرک کی بھی گارنش کی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں قیمے نے اپنے سرفیس کے اوپر آ چکا ہوا ہے, اور اس کو میں نے پکایا ڈالڈا کوکنگ آئل میں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل 70 سالوں سے چلتا آ رہا ہے, سب ماؤں کا بہترین انتخاب ہے, کیونکہ جہاں ڈالڈا وہاں مام تھا. تو اس میں ہم نے ڈالڈا کوکنگ آئل میں اس کو میں نے پکایا, اور اس کا آپ خوشبو بھی اب دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے اس کی جو خاص بات ہے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل آپ کی صحت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. تو اس کو میں نے اس میں کوکنگ آئل بنا لی ہے. ابھی میں نے ٹماٹر اور ادرک کی گارنش ریڈی کرنی ہے, اور جو قیمہ ہے وہ ہمارا بن رہا ہے ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ جو لوازمات دوسرے تھے, چٹنی وغیرہ, سیلڈ, وہ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ ساتھ بناتی ہوں, بالکل, تو ساتھ ساتھ وہ بھی بن رہا ہے. تو آپ کی سب سے اچھی بات ہے کہ ہر کھانے کے ساتھ آپ سیلڈ رکھتی ہیں تاکہ بڑا بیلنس ہو جائے. جی بالکل. تو ہم بہت جلد آپ کی طرف دوبارہ بھی آتے ہیں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر تنوری صاحب, مسکین کی ایک شکل وہ ہے جو سفید پوش ہے, جو بیچارہ بتا نہیں سکتا, جو مانگ نہیں سکتا, اس کے بھی تو حقوق واجب ہیں ہم پر, لازم ہے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. مسکین کی جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بالکل اس کو اکثر ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ صدقات کے والے سے, جس پہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی, جو 8 کیٹیگریز قرآن مجید نے بیان کی ہیں, فقراء, مساکین, اور آگے بقیہ عام اس کے اوپر کام کرنے والے, مؤلفۃ القلوب ہیں, ابن السبیل, جتنے بھی 8 کیٹیگریز ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, ان 8 کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری کو آگے سب ڈیوائیڈ نہیں کیا قرآن مجید نے سوائے مسکین کے. واہ واہ واہ, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیسے؟ فاتح ذل قربا حق فاتح حق ذل قربا والمسکین, مسکین کو اور اہل قرابت کو ان کا حق دو. دوسری جگہ ارشاد ہوا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے اموال میں جو مخیر لوگ ہیں, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, محروم کا حصہ ہے اور سوال کرنے والے کا حصہ ہے. ان 8 کیٹیگریز میں سے محروم کو آپ سوائے مسکین کے کسی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. کیا بات ہے. سوال کرنے والے کو اچھا تیسری کیٹیگری آپ لے لیں, لا یسألون الناس الحافا, یہ بالکل لپٹ کے سوال نہیں کرتے, سفید پوش ہیں, ان کو آپ مسکین کے علاوہ کسی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے. کیا بات. سوسائٹی کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ محروم المعیشت ہیں, ہیو ناٹس ہیں, ان کی اکثریت مسکین کی کیٹیگری میں آ رہی ہے. اللہ اللہ. لہٰذا جس وقت آپ انفاق کی طرف جا رہے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ کی طرف جا رہے ہیں, اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, جس سوسائٹی کے سیگمنٹ کو, جس حصے کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, وہ مساکین کا حصہ ہے. واہ. کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس معاشرتی حوالے سے, سماجی حوالے سے کوئی نہ کوئی پہلو اگنورڈ ہے. جی, ان کے پاس نہیں ہے, وہاں پہ ان کا وہ حصہ, وہاں پہ وہ محرومی کا شکار ہیں. ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین مسکین مسکین. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سے کون مراد ہے؟ فرمایا وہ جس کی اہلیہ نہیں ہے. اچھا, جس کی بیوی نہیں ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے وہ مالدار بھی ہو؟ فرمایا ہاں. پھر فرمایا مسکینہ مسکینہ مسکینہ. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون؟ فرمایا جس کا شوہر نہ ہو. مطلب کیا ہے, سماجی سطح پہ کوئی بھی محرومی واہ واہ, وہ مسکین کی کیٹیگری میں لا کھڑا کرتی ہے. کیا بات. سوسائٹی کا کام ہے اسے کھڑا کرے, بہت خوب, اس کو اس کی اس محرومی کو وسائل مختص کر کے, وسائل دے کے دور کرے. جیسے حضرت علامہ کا ایک شعر پہ میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا, نقطہ شرع مبین است بس کس نباش در جہاں محتاج کس. اسلام مساکین کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے والا دین ہے. بغدادی صاحب, آج کل کے دور میں جہاں بہت سارے ادارے بھی تخصصی طور پر اس حوالے سے بنے ہوئے ہیں, این جی اوز ہیں, آن لائن پلیٹ فارمز ہیں, ڈیجیٹل بینکنگ ہے, تو کیا بہتر صورت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی امداد جو ہیں, پہلے تو ہم جو محتاج, جو ضرورت مند مسکین ہیں ان کو لوکیٹ کریں کہ ڈیزرونگ کون ہے, پھر ان تک اپنی مدد بہتر طریقے سے کیسے پہنچائیں؟ جی, اس حوالے سے مثلاً زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمارے طور طریقے بھی بدل رہے ہیں. بالکل.
اور ہر چیز میں جو ہے وہ جدت کا پہلو آ جاتا ہے. اس حوالے سے جو مساکین کی مدد ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جدید جو صورتیں ہیں ان کو اپنائیں. جی. اس میں سب سے پہلے جو کردار پلے کر رہے ہیں، رول پلے کر رہے ہیں، وہ این جی اوز ہیں جی اور ویلفیئر فاؤنڈیشنز ہیں. ایسا ہی ہے. اور کوئی بھی مذہبی تحریک اور تنظیم ایسی نہیں ہے جس کا یہ ونگ نہ ہو. یعنی اس میں ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے. تو یہ ویلفیئر جو فاؤنڈیشنز ہیں یہ اپنے اپنے طور طریقے پر اور اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو یتیمی سے، غریبی سے اور مسکینی سے نکالنے کی ایفرٹ کر رہی ہیں. عبدالستار ایدھی کی مثال ہم سب کے بالکل ہمارے سامنے ہے. اسی طرح قوت ہے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، الخدمت ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. جی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ڈیجیٹل چیریٹی کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ آن لائن فنڈ ریزنگ، اس کے حوالے سے بہت سارے ٹول کام کر رہے ہیں. مثلا گو فنڈ می کے نام سے ایک ایپ ہے. اس پر آپ آن لائن فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو وہ یتیموں کو دیتے ہیں. اسی طرح قوت کا ایک پلیٹ فارم ہے، اسی طرح آن لائن فنڈ ریزنگ کا. اسی طرح سیلانی ایک فاؤنڈیشن ہے ان کا. دادی صاحب مجھے یہ عرض کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ جو مفتی صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل. کہ جو صدقات واجبہ ہیں جیسے کہ زکوٰۃ، وہ تو اپنے ٹھیک مصرف پہ لگ رہی ہے، یہ ہمیں کنفرم ہونا چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ادروائز وہ ادا نہیں ہوگی. صحیح. جو صدقات نافلہ ہیں ان میں تو ٹھیک ہے. جی. تو وہ ہم کیسے یقینی بنائیں گے؟ یعنی اچھا خاصا یہ کام ہے. جیسے نماز اگر میں نے ادا نہیں کی تو مجھے سے پوچھا جائے گا. بالکل صحیح. اور زکوٰۃ اگر میری ٹھیک جگہ پہ نہیں لگی تو ذمہ دار میں ہوں گا، مجھ سے سوال ہوگا. صحیح. تو یہ دور جدید میں اس طرح کے بہت سارے، جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں. جی. اور بطور خاص ہمارے ملک عزیز میں زکوٰۃ کے حوالے سے جو ایک صاف اور شفاف سسٹم ہے وہ نہیں پایا جاتا. جی. اسی کو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ مثلا ہم جب بینک میں ڈپازٹ کرواتے ہیں، بالکل، تو ہم ساتھ ہی اس کے ایفیڈیوٹ جمع کروا دیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ خود پے کریں گے. یا جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہماری دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے پیسے نکلوائیں بینک سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کٹ جائے. اب کٹ تو وہاں بھی زکوٰۃ رہی ہے اور اب خود بھی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. وہ بھی غالباً کوئی درست مصارف پر نہیں چونکہ لیکن کیونکہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اس سسٹم پر، بھی نہیں ہے، اور ان کو نہیں پتہ کہ ان کی زکوٰۃ کہاں لگنی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو پھر خود اس کو کریں گے. جی. اسی طرح جو ہے وہ معاشی کفالت کا جو ایک خود معاشی کفالت کا ذریعہ ہے، یعنی مسکین کو دینے کے بجائے آپ اس کو کوئی ہنر سکھا دیں. اس کی مثال ہمیں سیرت طیبہ سے بھی ملتی ہے کہ جب ایک بندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے اس کو پیسے دینے کے بجائے، درہم دینار دینے کے بجائے اس کو کلاڑا دیا اور کہا کہ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور اس سے اپنی آپ دیکھ بھال کرو. اسی طرح ایک چینی کہاوت ہے، مجھے یاد آ گئی ہے کہ چینی یہ کہتے ہیں، چین کے لوگ، کہ جب کوئی بھوکا تمہارے پاس آئے تو تم اس کو مچھلی نہ دو بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو. کہا کہ مچھلی آپ دے دیں گے تو وہ اس کا عادی ہو جائے گا، کل پھر مچھلی کھانے آ جائے گا. لیکن جب مچھلی پکڑنا سیکھ لے گا تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور وہ اس مسکینی کی حالت سے نکل آئے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمیں مختصر وقفہ لینا ہے. ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ گفتگو جاری رہے گی، اس میں بہت مفید باتیں ابھی ہم نے کرنی ہیں، بہت ضروری. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین، بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے حقوق سے متعلق. جناب مفتی صاحب، قرآن و سنت میں بیواؤں کے حقوق کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب قبلہ، یہ ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا پہلو ہے. جی. بیواؤں کے حقوق پر بڑا زور ہے اسلام کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یہ فرمان میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے ہر مسلمان کے دل پر لکھا ہو. جی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ اللہ او القائم اللیل
الصائم النہارا او کما قال علیہ السلام، وہ شخص جو کسی ایسی عورت کی مدد کے لیے جد و جہد کرے، محنت کرے جس کا شوہر نہ ہو. جی یعنی یا تو وہ طلاق یافتہ ہو گئی، طلاق ہو گئی، جی، یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، اسے ارملہ کہتے ہیں. اچھا، حضور نے فرمایا جو اس عورت کی مدد کرے گا، اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے والے عظیم مجاہد کے برابر اللہ اسے اجر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے لوس مدد، بے لوس، فی سبیل اللہ فرمایا گیا. کوئی غرض نہ ہو اس میں، ایسا نہیں کہ سارا مہینہ پہلے اسے گھر میں جھاڑو مرواتے رہیں پھر آخر میں مہینے میں اس کی مدد کر دیں. فی سبیل اللہ مدد کرے. نمبر 2، اسے اللہ رات کو قیام اور دن میں روزہ رکھنے کا بھی اجر دے گا. سبحان اللہ. دوسری حدیث پاک ڈاکٹر صاحب میں امام بخاری کی الادب المفرد سے سنانا چاہتا ہوں. جناب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے حضرت سراقہ سے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ جو اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے وہ صدقہ ہے جو بندہ اس بیٹی پر خرچ کرے جو بیٹی شادی کے بعد گھر واپس پلٹ آئے. یعنی اس کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس پلٹ کے گھر آ گئی اور اس کا باپ کے علاوہ، بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو اگر وہ باپ یا وہ بھائی اس پر خرچ کرے گا، حضور فرماتے ہیں روئے زمین پر اس سے افضل صدقہ اللہ کے ہاں ہے ہی کوئی. کیا بات ہے، کیا دل شان چھوٹا ہے. نہ کیا کریں. اگر بیٹی نہیں بچ سکی، واپس آ گئی ہے، سینہ بڑا کر لیں، اپنی خدمت اور شرف سمجھیں اور اس بیٹی کی بھرپور خدمت کریں. ڈاکٹر صاحب، ایک بیوہ یا مطلقہ عورت کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ خدمت یہ ہے جی کہ اس کو شادی کے رشتے میں دوبارہ بسا دیا جائے. ایک ڈائیورسڈ خاتون ہے، جی، کیا وہ بیچاری اب ٹھوکریں کھائے گی؟ اگر اس کے بچے بھی ہیں تو اس کے لیے اب کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں، بالکل آپشن ہے. اور ہمارے معاشرے کے مردوں کو چاہیے کہ ایسی عورتوں کا سہارا بنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال ایج ہے، سیدہ خدیجہ کی 40 سال ایج تھی. جی، اور حضرت خدیجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا. جی ہاں، وہ بیوہ تھی، ان سے نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیرت کا یہ پہلو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور خاص بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ مرد جن کو ان کی بیویوں کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، جی، کوئی ان کے ہاں طوفان نہیں آئے گا اگر وہ دوسری شادی کریں، میں ریکویسٹ کروں گا ان مردوں سے کہ جن کی بیویاں راضی ہوں انہیں کسی بیوہ کو ضرور سہارا دینا چاہیے، جی، یا کسی ڈائیورسڈ کو ضرور سہارا دینا چاہیے. اس سے بہتر خدمت ان خواتین کی اور نہیں ہو سکتی. یہ سب سے بہتر اور عزت والا رشتہ ہے جس میں آپ انہیں منسلک کر کے ان کی تا حیات کفالت کر سکتے ہیں. اگر ان کے بچے ہیں ان بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں. اس حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا نظامی صاحب، تنولی صاحب، آپ قیادت بھی فرمائیں اور اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور و فکر فرمائیں. بہت خوب. آپ نے پہلے خود ہی ایک ایکسیپشن رکھی ہے. نہیں، ان کا مفتی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ اس موضوع پر سحر میں بھی ایک پروگرام کیا جائے. اچھا، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا راستہ نکالا. ڈاکٹر انجم آپ کی طرف آتے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. یہ جو ساری فضیلت اور اہمیت بیان کی مفتی صاحب نے، اس کے پیش نظر کیا ہمارے معاشرتی رویے ہونے چاہیے اس مسئلے پر؟ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ اتنا بڑا اجر ہے کہ جو بیوہ اور مسکین کی قدر گیری کرتا ہے، گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور ان کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ تہجد گزار ہے جس میں وہ بالکل سستی نہیں کرتا، اور روزہ رکھتا ہے جس میں بالکل ناغہ نہیں کرتا. جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبات جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ کے علاوہ جو ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت میمونہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں وغیرہ، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں جب منسلک ہوئیں تو ان کی یہی حیثیت تھی. کیسی آپ نے اچھی بات بتائی تو ہے. جو سب سے بڑی بات ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ فی زمانہ سب سے پہلے تو اس بیوہ خاتون کے ویژن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو بھائی تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے لیے ایک کمپینین کی ضرورت ہے؟ تم پچھلی یادوں کو اپنے سینے سے لگائے پھرو گی تو بیمار ہو جاؤ گی.
جی کئی مسائل جو ہیں وہ جسمانی اور صحت کے ہو جائیں گے. سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ. سب سے بڑی بات سوسائٹی میں اس کی جو محلے دار جو خواتین ہیں وہ اس کو خواہ بیچاری بنا رہی ہوتی ہیں. خواہ اس کو پہلے تو کچھ 4 دن اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کا سلوک کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے. اور تنولی صاحب اور نظامی صاحب اس معاملے کی قیادت کریں یا نہ کریں, میں تو سر فہرست ہوں. آپ قیادت کریں گی؟ بالکل تائید کر رہی ہیں. جعفر کو پوری آزادی ہے ایک اس بات کی. اور دوسری بات یہ کہ میں بہت ساری بیوہ خواتین کے ساتھ میرے کتنے سیشنز ہو چکے ہیں. جو میرے فیملی ممبرز مجھے سن رہے ہیں وہ یقیناً اس بات کے گواہ ہیں جی کہ سب سے پہلے تو ان خواتین کو جو اس کو بیچاری بنانے کے اوپر مصر ہوتی ہیں اور پھر ان کے بچے کو لے کے تو دوسری شادی کرنا ٹھیک ہے, شادی کرو بھائی, یہ بچے کیوں پیچھے رہیں. ڈاکٹر صاحب اجازت دیں, ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں, ہم ان کی بات کر لیں. جناب ذیشان معین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ذیشان صاحب. جی وعلیکم السلام, میں لاہور سے ذیشان بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کو میرا سلام ہے, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو میرا مفتی صاحب سے یہ ایک سوال ہے کہ ہمارے پاس کچھ سونا پڑا ہوا ہے جو ہم نے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے رکھا ہے, یعنی کہ فیوچر یا گھر بنانے کے لیے, اور ہم خود جو ہے وہ رینٹ پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آیا کہ کیا جو اس سونے کی زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے کہ نہیں دینی؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی دوسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, ظفر اقبال صاحب لاہور سے. السلام علیکم ظفر اقبال صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام حضور, خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی آپ کا کیا سوال ہے؟ سر بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. سر سوال یہ ہے کہ یہ جو جوئے سے پیسہ کمایا جاتا ہے بیٹنگ سے, جی تو اس سے جو زکوٰۃ دی جاتی ہے کیا یہ قبول ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے سر یہ اسی پیسے سے جو ہم جو جاتے ہیں لوگ عمرے پہ چلے جاتے ہیں, عمرہ حج کرتے ہیں, جی تو اس کے لیے بھی میں نے پوچھنا تھا کہ کیا وہ قبول ہوتا ہے یا؟ ظفر اقبال صاحب اللہ آپ سے راضی ہو, آپ نے اتنا سوال ایسا کیا ہے کہ اس سلسلے میں خود بھی مفتی بن کر جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں مفتی صاحب ہی سے درخواست کروں گا کہ ان دونوں سوالوں کے جواب دیں. اب پہلا سوال تو میں نے سنا ہے, دوسرا آپ سے سننا چاہوں گا. پہلا سوال کہ انہوں نے سونا رکھا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے, مستقبل سونے پر زکوٰۃ ہے. اگر وہ 7.5 تولہ ہے اور آپ کے پاس کوئی اور رقم نہیں تو اس 7.5 تولہ کم از کم ہونا ضروری ہے, اس پر زکوٰۃ ہوگی سال گزر گیا ہو تو. اور اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سے کم ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی کیش وغیرہ بھی پڑا ہوا ہے تو پھر آپ کے پاس جتنا سونا ہے اور کیش ہے سب پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ جوئے سے کچھ پیسے حاصل ہوئے ہیں تو ان پر کیا زکوٰۃ دینا اور ان سے عمرے اور حج کرنا, عمرے اور حج تو بالکل نہیں کریں گے. اور جوئے سے جو پیسہ حاصل ہوا ہے وہ تو مال حرام ہے جی, اور اللہ تعالیٰ ناپاک مال کو ناپسند کرتا ہے, نہ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کو تو آپ بغیر نیت اجر و ثواب کے مساکین میں تقسیم کر دیں. جی جتنا پیسہ جمع ہوا ہے جوئے کا بغیر نیت ثواب کے آپ مساکین میں غرباء میں تقسیم کر دیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مساکین کی مدد کرنے کے لیے جوا کھیلتے رہیں؟ نہیں, جوا کھیلنا اپنی جگہ حرام ہے. اس سے پیسہ جو حاصل ہوگا وہ حرام ہے, اس سے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا جا سکتا ثواب کی نیت سے. یہ یاد رکھیے گا, اگر کسی نے ثواب کی نیت سے حرام مال خرچ کیا تو یہ کفر ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام کر چکا ہے ایک مال کو, تو اس کو ثواب اس پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کے حکم کے خلاف ایک ارادہ کرنا ہے, اس لیے اس پر حکم کفر لگایا فقہا نے. سبحان اللہ. لہٰذا بغیر نیت ثواب مساکین کو دے. مساکین کو. ڈاکٹر تنولی صاحب, یہ جو بیواؤں کی عقد ثانی کی بات ہو رہی تھی جس کی قیادت آپ کو سونپی گئی ہے, اس میں ہمارا کوئی کلچرل مسئلہ ہے سب کانٹیننٹ میں, یعنی برا جانا جاتا ہے مردوں کی طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے بھی, اور کیا آپ کمنٹ دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے. بیواؤں کے معاملات جو ہماری سوسائٹی میں بگڑتے ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم بیواؤں کو وہ سٹیٹس نہ دیں جو کلچر دیتا ہے, وہ سٹیٹس نہیں جو دین دیتا ہے, جو اسلام دیتا ہے, جو اسلام دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ ماضی دیکھیں ہماری تاریخ تو یہاں علماء نے اس پہ تحریکیں چلائی ہیں, کتابیں لکھی ہیں. کتابوں سے یاد آیا, اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الطائب التہانی فی نکاح الثانی. بالکل کتاب ہے ان کی, بڑے بڑے علماء کی کتابیں ہیں, پھر ان کے تراجم کیے گئے, تحریک بھی چلی ہے. جی شریعت اللہ کی تاریخ بہت سارا یہاں تذکرہ کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں نے, ہمارے اکابرین نے
ہندو کلچر سے آپ کو نکالنے کی کوشش کی ہے. ابھی تک اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچر کے اثرات ڈومینیٹ صرف ہم ستی نہیں کہ اس کو کرتے, باقی کو کسر نہیں چھوڑتے. اللہ اللہ. تو یہ جو چیز ہے نا کہ عرب نے تو اس کو ختم کیا تھا کہ جس وقت شور مرتا تھا تو جو باقی ورثاء بیوہ کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے, بقیہ ورثے کی طرح, اور وہ تقسیم ہوتی تھی. تو اس کو قرآن مجید کی آیت ہے کہ عورتوں کو اپنا, بیواؤں کو اپنا جو ہے وہ ملکیت کا مال نہ سمجھو, ان کو بطور ایک انسان سمجھ کے ان کے حقوق کا احترام کرو. اب ڈاکٹر صاحب یہ جو پہلو ہے اس تک جب تک, اچھا دنیا نے آج اس کو جانا ہے, بالکل یونائٹڈ نیشن نے 23 جون کو بیواؤں کا عالمی دن ڈکلیئر کیا ہے. اب اللہ 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 1400 سال پہلے اسلام نے بیواؤں کو یہ سٹیٹس دیا ہے, سبحان اللہ, کہ آپ بیواؤں کی عزت, وقار, ان کے حقوق. اچھا سب سے پہلے ان کا سماجی حق ہے جی, اس کے بعد ان کا جو خاندان قائم کرنے کا حق ہے, واہ, اس کے بعد ان کا حق ملکیت ہے, ان کے وراثت کا حق ہے. یہ سارے کے سارے حقوق اسلام نے سیکیور کیے ہیں. حضور یہ جو طلاق یافتہ خاتون کو یا بیوہ خاتون کو منحوس سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ, اس کا تو کوئی اسلامی تصور نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اگر خدا نہ خواستہ منحوس ہونا تھا تو اس کا ازالہ اسلام نے کیوں کیا ہے؟ پوری صورت طلاق ہے, طلاق کے اوپر پوری صورت ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ دیکھو, میں اس ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سورۃ طلاق کو اگر آپ پڑھیں ڈاکٹر صاحب, ایک ہی نقطہ ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے, اچھے طریقے سے طلاق دینا تقویٰ ہے. واہ سبحان اللہ سبحان. تو بیوہ کے حقوق ادا کرنے میں تقویٰ کا کیا عالم ہو. کیا بات ہے, بہت خوب. ڈاکٹر فاطمہ کیا صورتحال ہے کچن کی؟ جی ڈاکٹر صاحب آج تو بہت ہی رنگا رنگ دسترخوان ہے. منیرہ سب سے پہلے تو اس کا بتائیے. جی یہ ہے ہمارا جو ڈیزرٹ اسٹرابری شارٹ کیک. جی اس کو جو کیک تھا اس کو میں نے اس کی لیئرنگ کی. اچھا. پھر میں نے اس میں جو وپ کریم تھی, وپ کریم میں کریم ایڈ کر کے اس کی میں نے سیکنڈ اس کی لیئرنگ کی. پھر اسٹرابری کا میں نے خوب اس میں میں نے ایڈنگ کی جو اسٹرابریز کٹ تھے. پھر اس کو دوبارہ ایک لیئرنگ کی کیک کے اوپر کریم کی. تو بڑا ہیلدی قسم کا یہ بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آئے گا, بلکہ سبھی کو بہت پسند اگر ٹھنڈا کر کے کھائیں تو. لیکن یہ بڑی ایک ہیلدی آپشن ہے کہ آپ اس کو یوں بھی کھا سکتے ہیں, اور موسمی پھل بھی ظاہر ہے اس میں ہے. اور سیکنڈ جو تھا ہمارا اسمودی جو کھجور اور ایپل کے ساتھ تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ بھی کیسا خوبصورت اور اٹریکٹیو ہے. اس میں آپ چینی بے شک اسکپ کر دیں, آپ ہنی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور جو بچوں کو جب خود بھی تو میٹھی, ہاں جی, لیکن بچوں کو ذرا میٹھا پہ تو ان کے لیے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اور جو فرائی قیمہ تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو میں نے فل بھونا ہے, اس کو میں نے پانی ایڈ نہیں کیا, اس کے پانی میں پکایا, ٹماٹر اس میں پیوری خوب ڈالی ہے اور ادرک کی گارنش کی ہے. ساتھ میں نے ہلکی اس میں ہرا دھنیا بھی چھڑکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مشروب کیا نظر آ رہا ہے اسکرین پر؟ اس کے متعلق دوبارہ بتا دیجیے, ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں. جی یہ اسمودی کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ بڑا ایک ہیلدی قسم کی ڈرنک ہے. اگر آپ اس کو پئیں گے افطاری کے وقت اور اس کے سحری کے وقت بھی, آپ کو ساتھ دن پیاس نہیں لگے. نزلہ زکام اگر ہوا ہو تو پھر پیا جا سکتا ہے؟ جی پیا جا سکتا ہے اگر آپ برف کو سکپ کر دیں, برف نہ ہو تو. اچھا یہ جو آپ نے توا قیمہ بنایا ہے, اس کی ریسیپی میں اور جو عام طور پر ہم بناتے ہیں بنیادی کیا فرق ہے؟ اس میں بنیادی فرق ہے کہ اس کے اندر ہم پہلے گریوی بناتے ہیں, پہلے ہم پیاز کو فرائی کرتے ہیں, اس میں پھر ہم ٹماٹر ڈالتے ہیں, مسالے ڈالتے ہیں. اس میں نے ڈائریکٹ قیمے کو جنجر گارلک میں نے بھونا ہے, اور قیمے ہی کا پانی اس میں نکلا, پھر اس میں ٹماٹر جو پیوری تھی وہ پیوری اس میں نے ڈال دی اور اسی کے دم میں پانی پکا. اس میں میں پانی ایڈ نہیں کیا, بالکل نہیں. اور جنجر اور یعنی کہ ادرک اور ہری مرچوں اس کی گارنش کی ہے, اور وقت کے ضرورت میں ٹماٹر ہی کاٹ کے ایڈ کرتے گئی. تو اس کا دم ہے, ورنہ اگر پانی اس میں ڈالوں گی تو پھر پانی والا ہے وہ اس کا وہ شوربہ ٹائپ ہو جائے گا. تو اسی میں اس کو رکھا ہے میں نے, اس کو اس کی پیسٹ بنا کے نا اس کو میں نے دم کر کے بنایا. اور اس کے ساتھ آپ نے چٹنی بھی بنائی ہے؟ جی چٹنی بنائی ہے, ساتھ میں سلاد بھی بنایا. اس کے بغیر ہوتا ہے پھر وہ قیمہ دسترخوان پورا ہی نہیں ہوتا. آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. اگر آپ اس میں چاہیں تو اس میں آپ شملہ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, مٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسی کے اندر. اور ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو اس کو رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, تڑکے والے جو رائس ہوتے ہیں اس کو بھی کھا سکتے ہیں. بہترین, بہت شکریہ منیرہ جی. نظامی صاحب جی. ناظرین کرام, ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے, کمرشل بریک. ہم بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین محترم. رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں اب ہم قصیدہ غوثیہ سنیں گے محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے, اور ان سے درخواست ہے کہ وہ دعا بھی کروائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشتني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لؤموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين. كساني خلعة بطراز عزمي وتوجني بتيجان الكمال. وطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين. مريديهن وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعادة من مولى الموالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي رجازي هو جدي به نلت الموالي. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيني محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخضع مقامي مقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله
یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ. میں ناظرین سے درخواست کروں گا، ملک میں دہشت گردی دوبارہ امڑتی جا رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک سلام کو پڑھا کریں. یا سلام یا سلام کم از کم 101 مرتبہ روز پڑھ کر دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے وطن کو سلامتی کا گہوارہ بنا. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے ارحم الراحمین، روزے داروں کا روزہ قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہم میں سے، ہمارے ناظرین میں سے اور پورے پاکستان میں سے جو بیمار ہیں، جو زخمی ہیں، سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل اور مہربانی سے ہمارے ناظرین میں جو کسی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہیں سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ خاص طور پر پاکستان کی حفاظت فرما، بے روزگاروں کی مدد فرما. عید قریب ہے، جو پریشان ہیں ان کی غیبی امداد فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ناظرین کرام، لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان مغرب ہوگی. اپنے وقت پر افطار فرمائیے گا، ہم بھی افطار کرتے ہیں اور دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ پھر ملیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. حضرت مفتی صاحب، زکوٰۃ درست طور پر ادا کرنے کے حوالے سے آپ کچھ مزید رہنمائی فرمائیں. بڑا آسان ہے ڈاکٹر صاحب. لوگ پوچھتے ہیں کہاں دیں. بھائی سب سے پہلے آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں. جی مشکل ہے یہ دیکھنا، آپ کے علم میں ہے نا میرا بھائی کی مالی حالت کیا ہے، بہنوں کی کیا ہے، ان کے بچوں کی کیا ہے. پھر آپ چچاؤں میں دیکھیں، تایوں میں دیکھیں، ماموں کے خاندان میں دیکھیں، خالہ کا دیکھیں، ددیال ننیال کو دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. نمبر 2، یہ دیکھنے کے بعد اب آپ اپنے محلے میں دیکھیں، اڑوس پڑوس میں دیکھیں. اس کے بعد آپ قریب کے محلے میں دیکھیں، آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی شخص مل جائے گا. آپ خود پہنچیں، بجائے NGOs کو دینے کے آپ خود جائیں، آپ نیکی میں خود اپنا حصہ ڈالیں. اور ڈاکٹر صاحب وہ چلنا بھی تو نیکی ہوگا، ڈھونڈنا بھی نیکی ہوگا. اور میں بڑی امپورٹنٹ بات کہنے لگا ہوں جناب. کچھ لوگوں نے یہ تماشا بنا لیا ہے، زکوٰۃ ان کی بنتی ہے مثال 1 لاکھ روپیہ. جی اب وہ کیا کرتے ہیں کہ 1000 روپے اس کو دے دیا، 500 روپے اس کو دے دیا، 800 روپے اس کو دے دیا، کسی کا کچھ نہیں بنتا. بالکل ایسا. آپ بجائے ساروں کو 500 دینے کے آپ کسی ایک کو 50,000 دیں، ایک کو 50,000 دیں، اور بیچارے کا کچھ تو گزارا ہو سکے، وہ کوئی کام کرنا چاہے کر سکے، گھر چلانا چاہے گھر چلا سکے. اس لیے میں گزارش کروں گا جناب جس کو زکوٰۃ دیں تو آپ اپنی زکوٰۃ کا اتنا حصہ دیں جس سے وہ کچھ نہ کچھ اپنا گزارا کر سکیں. ڈاکٹر انجم، بچوں کی تربیت میں ہمیں ایسی کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسی عمر سے انہیں شیئرنگ کی عادت ہو، اور جب بڑے ہوں تو انہیں احساس ہو کہ ہم نے غریبوں پر، مسکینوں پہ مال خرچ کرنا ہے؟ میں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک بات کی تھی کہ ہمیں ایک تو خود ان کے سامنے جو ہے نا رول ماڈل بننا ہے. گھر میں کوئی آج کل تو مطلب ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ مساکین کے زمرے میں آتے بھی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے نہیں آتے کہ وہ تو بیچارے اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. بچے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دے رہے ہیں. بچوں کے ہاتھوں سے دلوانا چاہیے اور ان کو ساتھ لے کر جانا چاہیے. وہ چیزیں اگر آپ کسی کو لے کر دینا چاہتے ہیں تو بچوں کو اس چیز کے اندر باقاعدہ شامل کریں، ان کی موجودگی میں کریں، ان کی موجودگی میں یہ سارا عمل ہو، تو یہ بہت زبردست سلسلہ جو ہے وہ چل نکلے گا. ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہوتی جائے گی اور بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس طرح سے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی کمی تو ہے نہیں کہ ہم نے ان کو کچھ بھی قرآن و حدیث میں سے سکھایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے.
خود بھی کر کے دکھا رہے ہیں. صرف کہیں تھوڑی سی اوپر ان کی بھال صفائی ہونے والی ہے, تھوڑی سی اوپر جو میل ہے وہ اترنے والی ہے. جو ہی وہ میل اتری, نیچے سے شفاف دل والے سخی فیاض بچے ہمارے سامنے ہوں گے بہت روشن مستقبل کی صورت میں. ڈاکٹر تنولی صاحب, مسافر اور قیدی, ان کی جو ہم مدد کریں گے وہ مسکین کے تحت کریں گے یا الگ ان کی اپنی حیثیت میں کہ اب وہ حالت مسکینی میں ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کیٹیگریز دیکھیں جو 8 کیٹیگریز سورہ توبہ میں ڈیفائن کی گئی ہیں, اس میں وفر رکاب وابن السبیل, یہ 2 الگ کیٹیگریز ہیں. 2 الگ کیٹیگریز. مؤلفۃ القلوب الگ کیٹیگری ہے. جو اس کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے زکوٰۃ کی, زکوٰۃ لینے والے لوگ عاملین علیہ, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. اس کو ہم مسکین کی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. بالکل صحیح. اچھا, دوسرا آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا بنیادی فرق ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید کا معجزہ ہے. اگر آپ مسافر کو دیکھیں, یہ وقتی ضرورت کا شکار شخص ہے. بے شک. قیدی کو دیکھیں, یہ وقتی ضرورت کا شکار. قید 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے, 1 سال کی بھی ہو سکتی ہے. مسکین ہونا پوری زندگی کو محیط ہے. ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. لہٰذا مسکین ایک انڈیپینڈنٹ کیٹیگری ہے. جیسے قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا فلقتحم العقبہ, آپ نے بڑی نیکیاں کی, اصل نیکیاں بھی آپ نے نہیں کی. اصل جو گاٹی تھی وہ عبور نہیں کی. وما ادراک ما العقبہ حق العقبۃ اللہ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. یہاں مسکین کو کیا کہا؟ یہ مسکین وہ ہے جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا, اللہ اکبر, خاک کے ساتھ خاک ہو گئی. اس کی محتاجی کا یہ عالم ہے کہ وہ سب سے گرا پڑا فرد ہے معاشرے کا, ہو گئی ہے, یعنی کہ معاشرے کا سب سے گرا پڑا فرد ہے. تو اب لہٰذا اس کو اٹھانا ہے. یہ قرآن مجید نے اس چیز کو الگ سے فوکس کیا. بغدادی صاحب, یہ جو مختلف آن لائن پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جو مثلاً آپ سے زکوٰۃ کی اور پیسوں کی طلبگار ہوتے ہیں, مثلاً آپ نے فون کی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے لیے کرنا چاہیں گے تو 1 دبائیں, اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اب دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں کہ وہ مطلب فیئر ہیں, کرسٹل کلیئر ہیں, اور یہاں یہ ہے کہ فراڈ بھی آج کل بہت ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس میں مطلب جانچ پڑتال کے بعد ہی کسی کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. کسی کے پاس آپ ذاتی تعلقات ہیں یا جانتے ہیں کسی سورس کے ذریعے کہ وہ فیئر کام کر رہے ہیں, پھر تو ان کو مطلب ڈونیشن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. درست ہے. لیکن بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ فراڈ ہو رہے ہیں آن لائن تو بہت زیادہ. اس میں اگر آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے بجائے اپنا مال ہی آپ لٹا بیٹھیں. صحیح. تو اس میں حزم و احتیاط کا پہلو بہر صورت ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کراچی میں اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا اور افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم انشاءاللہ العزیز وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر خدمت ہوں گے اور اگلے مرحلے کی گفتگو کریں گے. حضرت مفتی صاحب, حقوق العباد کے حوالے سے اور خصوصاً ان حقوق کے حوالے سے آپ کا پیغام؟ یہ بھی حقوق العباد میں سے عباد کے حقوق ہیں, ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا. میں ایک خاص پیغام اس موقع پر یہ دینا چاہتا ہوں. میں پرسنلی متعدد خاندانوں کو جانتا ہوں جن کی بچیاں گھر بیٹھے بیٹھے عمر ڈھل رہی ہے, بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی ہے, لیکن وہ صرف اس وجہ سے رشتے نہیں کر رہے بچیوں کے کہ جی ہمارے خاندان کا نہیں مل رہا. عجیب ہے. یہ جو خود ساختہ شرائط لگا کر بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں, اس کے ذمہ دار انہی خاندانوں کے سربراہ ہیں جو بچیوں کو گھروں میں بٹھا کر بوڑھا کر رہے ہیں. میں درخواست کر رہا ہوں, نہ اللہ نے کوئی ایسی قید رکھی, نہ رسول اللہ نے رکھی, نہ دین نے رکھی, تو آپ نے کیوں یہ قیدیں رکھی ہوئی ہیں؟ بچیوں کو مت گھروں میں بوڑھا کریں. کوئی مناسب رشتہ ملے تو بچیوں کے رشتے کر دیجئے. ماشاءاللہ. بہت خوب. ڈاکٹر انجم, یہی سوال آپ کی طرف لاؤں گی, کیا پیغام دیں گی آخر میں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو پال رہی ہوں تو مجھے ایک یتیم بچے کی کفالت کرنی ہے. واہ. ایک تاکہ جب میں ان کو کھلاؤں گی ساتھ اس کو کھلاؤں گی تو اس کے کھانے میں کسی شیطان کا عمل دخل نہیں ہوگا, اور وہ بالکل صحیح پلتے جائیں گے. ان کے نمبر اچھے آئیں یا نہ آئیں, ان کے نصیب اچھے, وہ سپرد اللہ کے. دوسری, جیسے مولا علی سرکار مسکینوں کے لیے کھانا اٹھا کر ان کے گھر لے جاتے تھے, سامان ڈھوتے تھے, یہ کام کرنا ہے. اور ان کو بوسٹ کرنا ہے یہ سوچ کر کہ آپ نے کس طرح سے خود کو اس مقام سے دوسرے مقام کی طرف, یعنی پاورفل مقام کی طرف لے کر آنا ہے.
اور جو بیواؤں کے سلسلے میں ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ بابا تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے حق وراثت چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اپنے حقوق کا خود سے خیال ہونا چاہیے۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر ترنولی صاحب آپ بھی پیغام ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل، جس موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں ان تینوں معاملات میں، چاہے یتیموں کا معاملہ ہو، مساکین کا ہو، بیواؤں کا ہو، اپنی ذاتی منشا، اپنے رسم و رواج، اس کے بجائے صرف اور صرف شریعت کو سامنے ہم اللہ کے ہاں جواب دہ بھی ہوں گے اس حوالے سے۔ بہت اس میں سرخروئی کا راستہ ہے ہمارے لیے۔ جی دادی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بیوہ کے والے سے بات ہوئی اور اس کے عقد ثانی کے والے سے بات ہوئی۔ جی اگر اس کا عقد ثانی ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ۔ بالکل۔ اگر کوئی بیوہ ایسی ہے جس کا عقد ثانی نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے یا بائی ہر اون چوائس، بالکل، وہ پریفر کرتی ہے کہ وہ بچوں کو ان کی خود پالے پوسے اور خود ان کی کفالت کرے، جی، تو اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور میں اس میں داخل ہونے ہی والا ہوں گا کہ ایک عورت آئے گی اور میں اس کو پوچھوں گا کہ تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے، تو وہ عورت کہے گی کہ میں وہ ہوں جو اپنے بچوں کے لیے دوسری شادی نہیں کی، سبحان اللہ، قعدت علی ایتامی، ماشاءاللہ، میں اپنے یتیموں پر ہی بیٹھی رہی اور میں کسی اور طرف نہیں گئی، تو اس کے لیے وہ بھی بڑا ہی اجر ہے۔ یہ بہت بھی اچھا بہت پہلو شکریہ۔ بیان کیا۔ ناظرین کرام، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کی افطار ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی پروگرام میں یہیں آپ سے ملاقات ہوگی اور کسی اچھے موضوع پر، مزید اچھے موضوع پر آپ سے بات چیت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔